آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ریلوے تقررات میں دھاندلیاں، امتحانات معطل۔ اتر پردیش انتخابات، بھاگیدار پریورتن مورچہ کی پہلی ورچوئل ریلی، بابو سنگھ کشواہا صدر مجلس اور دوسروں کا خطاب۔ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 4 کروڑ تک پہنچ گئی، سرگرم کیسز میں کمی۔ اقامہ وزٹ ویزا کی میعاد میں توسیع، سعودی عرب کا فیصلہ۔ اور روی بشنوئی T20 سیریز میں پہلی مرتبہ ہندوستانی ٹیم میں شامل، کلدیپ یادو کی بھی واپسی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ ریلوے امتحانات میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف بعض ریاستوں میں امیدواروں کی گڑبڑ کے بعد ریلوے نے چہارشنبے کو لیول 1 اور NTPC امتحانات معطل کر دیے، جبکہ وزیر اشونی ویشنو نے امیدواروں سے کہا کہ وہ سرکاری املاک کو تباہ نہ کریں۔ انہوں نے شکایات کے ازارے کا تیقن دیا۔ وزیر کی جانب سے جاری کردہ بیان اور امتحانات کی معطلی کو بعض حلقوں میں 5 ریاستوں بشمول اتر پردیش میں انتخابات کے پیش نظر موقف میں نرمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قبل ازیں حکومت نے ان امیدواروں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو غنڈہ گردی میں ملوث پائے گئے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے ضمن میں 10 فروری کو پہلے مرحلے کی رائے دہی کے تحت بھاگیداری پریورتن مورچہ کی پہلی ورچوئل ریلی ہوئی، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، راشٹریہ پریورتن مورچہ اور جن ادھیکاری پارٹی کے علاوہ دیگر 2 جماعتیں شامل ہیں۔ ان جماعتوں کے سربراہوں نے ورچوئل ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ 10 فروری کو پہلے مرحلے کی رائے دہی کے تحت مجلس کے صاحب آباد اسمبلی حلقے سے امیدوار منموہن جھا اور ہستینا پور حلقے سے مجلس کے امیدوار ونود جاٹو کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں۔ ان دونوں امیدواروں کو بھاگیداری پریورتن مورچہ کی مکمل تائید حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ورچوئل طریقے سے پہلی ہند وسط ایشیا چوٹی کانفرنس کی میزبانی کریں گے، جس کے دوران توقع ہے کہ قائدین تعلقات کو نئی بلندیوں کی سمت لے جانے کے اقدامات پر غور کریں گے اور خطے کی بدلتی ہوئی سیانتی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس ورچوئل سمٹ میں 5 ممالک کے صدور شرکت کریں گے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر محمد اعظم خان نے چہارشنبے کو سیتاپور جیل سے رامپور صدر نشست کے لیے اپنی نامزدگی داخل کی۔ رامپور کے ریٹرننگ آفیسر نے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ رامپور کورٹ کے حکم پر کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جیل کا دورہ کیا۔ جیلر RS یادو نے یہ بات بتائی۔ رامپور میں 14 فروری کو اتر پردیش انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت رائے دہی ہوگی۔ ملک میں 2,85,000 نئے کووڈ-19 کے کیسز پائے گئے، جس کے ساتھ ہی جملہ معاملات بڑھ کر 4 کروڑ ہو گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ 665 نئی اموات کے ساتھ فوت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,91,000 ہو گئی۔ سرگرم کیس گھٹ کر 22,23,000 ہو گئے، جو مجموعی انفیکشن کا 5.55% حصہ ہے۔ صحتیابی کی قومی شرح گھٹ کر 92.23% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سرگرم کیسوں میں 13,824 کی کمی آئی۔ مثبت آنے کی یومیہ شرح 16.16% ہے، جبکہ مثبت آنے کی ہفتہ واری شرح 17.33% ریکارڈ کی گئی۔ ایران نے سعودی عرب کو تہران میں سفارت خانہ کھولنے کی دعوت دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جب بھی سفارتی تعلقات معمول پر لانے کی خواہش ہو تو سعودی عرب کے لیے ایران کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک سفارت خانے کھولیں اور تعلقات بحال کریں اور انہیں مزید بہتر بنائیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل سعودی عرب نے بھی ایران کو OIC میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ایرانی سفارتکار اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سعودی عرب پہنچ گئے تھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع فلسطینیوں کے گاؤں پر یہودی آباد کاروں نے دھاوا بول دیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں نے فلسطینی گاؤں سے گزرتے ہوئے گاڑیوں اور کاروباری اداروں کی کھڑکیوں پر پتھراؤ کیا، جس سے ایک 9 عمر لڑکا زخمی ہو گیا۔ حالیہ مہینوں میں یہودی آباد کاروں کا فلسطینیوں پر یہ تازہ حملہ ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب نے بغیر کسی فیس یا مالی معاوضے کے اقامہ، ایگزٹ اور ریٹرن وزٹ ویزوں کی میعاد میں خود بخود توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے بغیر فیس اور بلا معاوضہ غیر ملکی شہریوں کے اقاموں، ایگزٹ اور ریٹرن ویزوں کی میعاد 31 مارچ 2022 تک بڑھا دی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ نے متعلقہ عہدیداروں کو منشیات کے استعمال کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ریاست سے اس کے استعمال کے خاتمے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر نے جمعہ 28 جنوری کو پرگتی بھون میں اس تعلق سے کانفرنس بھی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر نے محکمہ جات، پولیس اور آبکاری کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں منشیات پر کنٹرول کرنے کے علاوہ اس کے استعمال کو ختم کرنے کے اقدامات کریں۔ جمعہ کو منعقد ہونے والی کانفرنس کی صدارت خود چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کریں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کی ہدایت پر آرمور کے TRS MLA جیون ریڈی کی نگرانی میں ان پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان کی جان لینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اروند نے کہا کہ جس علاقے میں حملہ ہوا وہاں TRS کے نمائندے موجود تھے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ حیدرآباد سے 25 افراد ہتھیار لے کر نظام آباد ضلع آئے تھے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے میں گھر بھرونے کے کچھ ہی دیر بعد طلائی زیورات کے سرقے کی واردات پیش آئی۔ رچت بردیا خانگی لیب کے پروڈکشن مینیجر بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے روڈ نمبر 86 پر ایک مکان خریدا اور 23 جنوری کو گھر بھرونے کی تقریب مقرر تھی۔ دوست احباب اور رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب تمام رشتہ دار اور گھریلو ملازمین واپس ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیڈ روم کے کپبورڈ سے 10 تولہ وزنی طلائی زیورات غائب ہیں۔ اس سلسلے میں جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ بہن کے کسی اور نوجوان کے ساتھ فرار ہو جانے پر دل برداشتہ بھائی نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ چلکل گوڑہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 22 سالہ خانگی ملازم پون کلیان ساکن امبر نگر کی 25 سالہ بہن 22 جنوری کو کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بے عزتی کے خوف سے اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج نہیں کروائی گئی۔ بے عزتی محسوس کرتے ہوئے کل پون کلیان نے پھانسی لے لی۔ حیدرآباد کے دنڈیگل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص نے خود سوزی کر لی۔ انتہائی اقدام سے قبل اس نے اپنے بیٹے سے فون پر بات کی۔ تفصیلات کے مطابق 31 سالہ گوپی نارائن ساکن ملم پیٹ ایک پولٹری فارم میں انچارج کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا۔ کل اس نے اپنے بیٹے سائی چوہان سے فون پر بات کی اور اسے بتایا کہ وہ اپنی جان دے رہا ہے۔ بیٹے کے وہاں پہنچنے تک گوپی نارائن نے آگ لگا کر اپنی جان دے دی تھی۔ اور اب کرکٹ۔ نوجوان لیگ اسپنر روی بشنوئی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف آنے والی T20 سیریز کے لیے پہلی مرتبہ ہندوستانی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ سینئر اسپنر کلدیپ یادو نے بھی گھٹنے کی سرجری کے بعد واپسی کی ہے۔ BCCI کے ذرائع نے یہ بات بتائی۔ بشنوئی نے IPL میں پنجاب ٹیم کی جانب سے حصہ لیا تھا اور آئندہ IPL کے انہیں لکھنؤ سپر جینٹس نے حاصل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فاسٹ بولر بھونیشور کمار کو ODI ٹیم میں برقرار رکھا گیا ہے لیکن T20 سے ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ سابق کپتان ویراٹ کوہلی دونوں ٹیموں میں شامل ہوں گے۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔